پھر آپ نے ہفتے میں 3 دن سرکاری دفاتر بھی بند کرنے کا کہہ دیا۔ نہیں، لیکن اس میں کچھ اور مسائل بھی آئیں گے نا، جب سپیڈ کم ہوگی، زیادہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا، روڈ پہ رش زیادہ ہوگا، اس طرح کی بھی تو کچھ پرابلم آئیں گے نا۔ اسی طرح بسوں کی صورتحال بھی ہے، جب وہ ایک خاص لمٹ سے اوپر جاتی ہیں۔ سر لیکن مجموعی طور پر تو یہ زیادہ چلان ہی ہوں گے نا، کیونکہ دیکھیں ایک پالیسی کے کئی رخ ہوتے ہیں نا۔ اس میں جب آپ گاڑی کی سپیڈ ایک خاص حد سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو گاڑی پیٹرول زیادہ استعمال کرتی ہے۔ سر دوسرے سائڈ پہ نئی ٹیکنالوجی، نئی گاڑیاں آ گئی ہیں، وہ تو گاڑیاں ڈیزائن ہی سپیڈ کے حساب سے ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب موٹر وے اور جی ٹی روڈ پہ بھی بریکیں لگیں گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں عابد محمود مغل اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر گاڑی کی سپیڈ اب آپ نے ہلکی رکھنی ہے، اب ہم سب پرعزم ہیں کہ ہم نے پیٹرول کی بچت کرنی ہے، تو پیٹرول کی بچت ہوگی، آپ کو بھی پیٹرول سستا ملے گا، اور تو کوئی طریقہ نہیں رہا، نہ ہی جنگ جلدی ختم ہونے کے آثار ہیں، اور حکومت ایک آپ کے لیے اچھی پالیسی لے آئی ہے کہ جی ٹی روڈ پہ بھی اور موٹر وے پہ بھی سپیڈ کم کریں۔ آپ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہونے کا جھانسا نہ دیں مجھے، میں تو آپ کو بچت کے طریقے بتا رہا ہوں سر۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ ہے کہ ڈرائیونگ جو ہے اس میں جب آپ گاڑی کی سپیڈ ایک خاص حد سے اوپر لے کے جاتے ہیں تو گاڑی پیٹرول زیادہ استعمال کرتی ہے، زیادہ چلے گی، زیادہ استعمال ہوگا۔ تو میں ویسے ہی ڈرائیونگ کو سمجھتا ہوں کہ بندے کو انجوائے کرنا چاہیے اور بڑے مزے کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ سپیڈ میں تھرل بھی تو کرتے ہیں نا سر۔ اچھا، بلا وجہ ایک افراتفری پڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ کہ آپ 130 140 پہ موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور آگے جا کے وہ سروس ایریا پہ رکیں گے اور وہاں پہ 1 گھنٹہ چائے پینے پہ لگا لیتے ہیں۔ چلے اب تو حکومت نے پالیسی دے دی ہے نا، اب آپ جا کے دکھائیں نا، اب تو جرمانے بھی ہوں گے۔ اب بھی لوگ جائیں گے، اب تو خیر جرمانے بھی ہوں گے، حکومت کو اس کی بات میں بھی اچھا ریونیو آ جائے گا۔ یہ اگر آپ اس فیصلے کے حوالے سے یہ کہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک فیصلہ ہے، صرف اس حد تک ٹھیک ہے کہ کار جب 100 کلومیٹر سے نیچے پہ چلتی ہے، 90-95 پہ، تو پھر وہ پیٹرول کم لیتی ہے۔ جب اس سے اوپر جائے گی اکانومی موڈ پہ جس حد تک جا سکتی ہے، وہ پھر زیادہ پیٹرول خرچ کرتی ہے۔ اسی طرح بسوں کی صورتحال بھی ہے، جب وہ ایک خاص لمٹ سے اوپر جاتی ہیں تو پھر وہ ڈیزل زیادہ خرچ کرتی ہیں۔ نہیں، لیکن اس میں کچھ اور مسائل بھی آئیں گے نا، جب سپیڈ کم ہوگی، زیادہ ٹائم بھی زیادہ لگے گا، روڈ پہ رش زیادہ ہوگا، اس طرح کی بھی تو کچھ پرابلم آئیں گے نا۔ جی، یہ ایک ایسے وقت میں فیصلہ ہوا ہے جب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اسکولوں میں چھٹیاں کافی ساری ہو گئیں، پھر آپ نے ہفتے میں 3 دن سرکاری دفاتر بھی بند کرنے کا کہہ دیا کہ 4 دن کھل رہے ہیں اور 3 دن بند ہو رہے ہیں، تو اس میں بہت سے لوگ جو ہیں پھر وہ اپنے آبائی علاقوں کی طرف جا رہے ہیں، جنہوں نے عید اپنے آبائی علاقوں میں کرنی ہے جا کے، وہ جا رہے ہیں۔ اس حد تک ٹھیک ہے کہ آپ کا پیٹرول کم خرچ ہوگا، لیکن ٹائم زیادہ لگے گا۔ تو جب گاڑی روڈ پہ زیادہ رہے گی تو اس سے پیٹرول پہ استعمال ہونا ہے نا سر۔ جس بس نے 2 چکر لگانے ہیں شہروں کے درمیان ایک دن میں، وہ پورا نہیں کر پائے گی۔ اچھا، پھر یہ گیپ دیکھیں گے۔ میرا کیونکہ اکثر ابھی پچھلے کچھ عرصے سے جانا آنا رہتا ہے موٹر وے پہ بھی اور جی ٹی روڈ پہ بھی، کہ میں کافی ٹریول کر رہا ہوں، تو آپ اگر ان کو دیکھیں تو کاریں تو جو اوور سپیڈ ہوتی ہیں، بڑا وہ کنٹرول کر کے بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اتنی اوور سپیڈنگ کریں کہ وہ کیمرے کی زد میں نہ آئیں، لیکن بسیں اور خاص طور پہ کئی بڑی کمپنیاں ہیں جن کی بسیں اس طرح دندناتی پھرتی ہیں موٹر وے کے اوپر کہ وہ 120 پہ چلنے والی گاڑیوں کو اوورٹیک کر کے جاتی ہیں، اور وہ اپنی لین چھوڑ کے اس کے ساتھ والی بھی کیا آخری لین میں جو فاسٹ اور اوورٹیکنگ لین ہے کاروں کے لیے، وہاں پہ بھی یہ بسیں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن چالان وہاں پہ زیادہ تر عام لوگوں کے ہی ہوتے ہیں، بڑی کمپنیوں کے چالان کم ہوتے ہیں۔ سر لیکن مجموعی طور پر تو یہ زیادہ چالان ہی ہوں گے نا، کیونکہ دیکھیں ایک پالیسی کے کئی رخ ہوتے ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ جب ایک گاڑی
کم سپیڈ پہ جائے گی تو اس میں ٹائم تو زیادہ سپینڈ کرنا ہے نا سر. جی اس وہ ٹائم زیادہ لے گی، لیکن اب زیادہ امکان یہ ہے کہ جرمانے بہت زیادہ ہوں گے، چالان بہت زیادہ ہوں گے، خزانہ بھر جائے گا. اچھا اور یہ صرف موٹر وے کی بات نہیں ہے، جی ٹی روڈ پہ بھی تو یہ پوزیشن. جی ٹی روڈ پہ بھی کیا سپیڈ لمٹ آئی ہے؟ کاروں کے لیے یا لائٹ ٹریفک جو ہے اس کے لیے انہوں نے سپیڈ لمٹ 80 کلومیٹر کر دی ہے، جبکہ جو ہیوی گاڑیاں ہیں، بسیں آپ عرف عام میں جن کو کہتے ہیں، ان کے لیے سپیڈ لمٹ جو ہے 65 کلومیٹر کر دی ہے. تو وہ جو ان کا ٹائم ہوتا ہے 3 گھنٹے میں پہنچانا، 4 میں پہنچانا، جو لاہور کا یا مختلف شہروں کا، وہ تو ٹائم آپ ان سے مینیج نہیں ہوگا. وہ تو ٹائم سارا چینج ہو جائے گا، تو آپ اور ایک اگر وہ گاڑی اس ٹائم کو میٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اوور ٹیکنگ کریں گے، تو ایک گاڑی جس نے 2 یا 3 چکر لگانے ہیں تو وہ ان کی آمدنی پہ فرق پڑے گا. یہ ایک آپ سارے ایشوز کو دیکھ کے پالیسی لے کے آتے ہیں. میں نے یہ بات پہلے کہی نا کہ جو ایک بس 3 چکر لگاتی تھی 2 شہروں کے درمیان یا 2 چکر لگاتی تھی، اب وہ اس کو پورا نہیں کر پائے گی، وہ ٹائم ان کا زیادہ لگے گا، وہ پھر بچ بچا کے اوور سپیڈنگ کی طرف جائیں گے اپنا وہی ٹائم مینٹین کرنے کے لیے. اور اگر وہ اپنا ڈیوریشن ٹائم بڑھاتے ہیں، مثلا لاہور سے اسلام آباد آنے والی یا اسلام آباد سے لاہور جانے والی بسیں جو ہیں عمومی طور پہ 5 گھنٹے میں اپنا سفر طے کرتی ہیں، 4.5 جب 5 ان گھنٹوں کے لیے 110 کی سپیڈ لمٹ ہے، اور جب ان کی سپیڈ لمٹ 90 ہو گئی تو پھر وہ کس طرح 5 گھنٹے میں 6 گھنٹوں میں جائیں گی، اور اس طرح لوگوں کا ٹائم بھی زیادہ لگے گا، ان کا ٹائم بھی زیادہ لگے گا، وہ اپنے وہ روٹ اس انداز سے پورے چکر اپنے پورے نہیں کر سکیں گی. سر دوسرے سائڈ پہ نئی ٹیکنالوجی، نئی گاڑیاں آ گئی ہیں، وہ تو گاڑیاں ڈیزائن اسپیڈ کے حساب سے ہوئی ہیں، الیکٹرک بھی ہیں، تو یہ کیسے مینیج کریں گے اس اسپیڈ کو؟ نئی ٹیکنالوجی مثلا جس میں آپ کی الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، ہائیبرڈ گاڑیاں ہیں. اب ہائیبرڈ گاڑی جو ہے وہ 110 سے 115 کلومیٹر تک اپنے ایکو موڈ میں چلتی ہے گاڑی. اچھا جو بعد والے ماڈل ہیں وہ اس سے بھی بہتر چلتے ہیں، لیکن اس طرح گاڑیوں کی تخصیص کر کے پتہ نہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. اصل میں یہ صرف پیٹرول مہنگا ہونے یا پیٹرول کی شارٹیج ہونے کی یا ڈیزل کی شارٹیج ہونے کی بات نہیں ہے. عمومی طور پہ ہمیں ٹیکنالوجی کے معاملے میں اس طرف جانا چاہیے، اور گورنمنٹ کو اس پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ ابھی تک پاکستان میں جو گاڑیاں بن رہی ہیں، نئی کاریں بھی آپ خریدیں، جو نئی کار ہے وہ بھی جو جاپنیز گاڑیاں پاکستان میں آتی ہیں ہائیبرڈ گاڑیاں، ان ہائیبرڈ سے جو 10 12 سال 14 سال پرانی ہائیبرڈ گاڑی ہے وہ بھی بہتر ایوریج دیتی ہے آپ کو نئی گاڑیوں کی نسبت. تو وہ ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہونا سر. اب آپ نے 30 سال 40 سال پرانی گاڑی، وہ گاڑیاں آج بھی ایک عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں. یہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے ہمسایہ ملک میں، کیونکہ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو میڈیا میں آتی ہیں کہ جو نئے برانڈز آ رہے ہیں، ان کے نئے ماڈلز آ رہے ہیں، فیول ایفیشینٹ ہیں، بہت زیادہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ 30 کلومیٹر سے زیادہ کی ایوریج دیتے ہیں، وہ تو اس طرف لے کے جائیں. اس طرف اپنی کمپنیوں کو نہیں لے کے جاتے کہ گاڑی کو فیول ایفیشینٹ ہونا چاہیے کہ وہ گاڑی پیٹرول کم استعمال کرے. ایک موٹر وے کے اوپر آپ کیسے سپیڈ آپ کنٹرول کریں گے؟ سپیڈ کم کریں تاکہ آپ کی جس بندے نے سر اگر سپیڈ وہ کم کرتا ہے 3 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں اس نے موٹر وے سے لاہور پہنچنا ہے، وہ تو 6 گھنٹے میں پہنچے گا، تو پیٹرول ایوریج تو آپ کی وہی رہے گی. آپ کیسے کہہ سکتے ہو حکومت کے پیٹرول ایوریج کم ہو جائے گی؟ یہ اب فیصلہ کرنے والوں نے کر دیا ہے. یہ تو موٹر وے اور جو جی ٹی روڈ پہ ان کی موجیں لگیں. اس کا ایک امپیکٹ آئے گا جی کہ ان جو 15-20 دن یا 10 دن یا مہینہ جتنی دیر بھی یہ رہتی ہے پابندی، اس میں جرمانوں کی رقم بہت اکٹھی ہوگی، خاص طور پہ جی ٹی روڈ پہ بہت زیادہ اکٹھی ہوگی، کیونکہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح آپ کی یہ بسیں جو ہیں یہ 65 کلومیٹر کی سپیڈ تک کس طرح چلیں گی.
कि सर अगर वो चलें भी तो फिर मैनेज करना मुमकिन नहीं है ना। उनके लिए जो उन्होंने टाइम ड्यूरेशन है उसको मैनेज करना, जो उनकी डेली इनकम है उसको पूरा करना मुमकिन ही नहीं है उनके लिए। लोगों के लिए मसाइल ही मसाइल हैं, पहले भी थे अब भी होंगे, लेकिन देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट आता है। और ईद के मौके पे जबकि यहाँ पाकिस्तान में मजमूई तौर पे लाखों नहीं करोड़ों लोग ट्रैवल करते हैं, अपने आबाई घरों को जाते हैं फिर वापस आते हैं, उस दौरान ये पाबंदी जो है ये टाइम के हवाले से भी अच्छा खासा इम्पैक्ट लेके आएगी, अखराजात के हवाले से भी इम्पैक्ट लेके आएगी। अब देखते हैं कि इससे क्या नतीजा निकलता है। जी नाज़रीन, देखते हैं हुकूमत की इस पॉलिसी का अवाम पे क्या असर पड़ता है, क्या उनको कोई रिलीफ मिलता है, इस पॉलिसी का क्या असर आता है, क्या उनको कुछ रिलीफ मिलता है या वो एक नई तूफान का सामना करेंगे। देखते रहें रिपोर्ट डिटेल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।